السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ الحمد للہ الحمد للہ رب والصلاة والسلام على سيد الأنبياء والمرسلين وعلى آله وأصحابه وأزواجه وأهل بيته وأولياء أمته أجمعين. أما بعد، فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. اقرأ وربك الأكرم. صدق الله مولانا العظيم، وصدق الحبيب الأمين الكريم، ونحن على ذلك لمن الشاهدين والشاكرين، والحمد لله رب العالمين. إن الله وملائكته يصلون على النبي. يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما. ایک بار بآواز بلند بارگاہ حبیب میں اس آیت کے حکم پر عمل کہ خالق کائنات خود کہہ رہا ہے کہ میں بھی اور میرے ملائکہ بھی اپنے حبیب پر درود بھیج رہے ہیں. خالق نے اپنا ذکر پہلے کر دیا کہ ان اللہ و ملائکتہ، اور اس کے فرشتے، مخلوق میں جو سب سے معصوم مخلوق، گناہوں سے معصوم، اس کو منتخب کر کے اپنے ساتھ میں لایا. کہا میں بھی اور میری معصوم مخلوق بھی، گناہوں سے پاک مخلوق بھی اپنے نبی پہ یصلون علی النبی، ہر لمحے اپنے حبیب پر درود بھیج رہے ہیں. تو یا ایھا الذین آمنو، اب ہماری بات کی کہ تم کیوں خاموش رہتے ہو؟ صلو علیہ وسلموا تسلیما، تم بھی اپنے حبیب پر خوب درود بھی بھیجو، سلام بھی بھیجو. تو ایک بار ذرا حکم پر عمل ہو جا، زور کے کہ الصلاۃ والسلام علیک یا سیدی یا رسول اللہ وعلى آلك وأصحابك يا حبيب الله. الصلاة والسلام عليك 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 يا رحمة للعالمين، وعلى آلك وأصحابك يا شفيع المذنبين. حمد و صلات کے بعد اس خالق کائنات کے فضل اور حبیب علیہ السلام کی نظر عنایت سے آج بہت برسوں کے بعد اور بڑے عرصے کے بعد آپ تمام محبت کرنے والے، پیار کرنے والے
جو عشق مصطفیٰ بھی رکھتے ہیں سینوں کے اندر، عشق خدا بھی رکھتے ہیں، اور خدا اور مصطفیٰ سے جو پیار رکھنے والے اولیاء ہیں ان کا بھی عشق رکھتے ہیں. یعنی عشق خدا بھی، عشق مصطفیٰ بھی، عشق اولیاء بھی. الحمدللہ آپ وہ تمام احباب اللہ کے فضل اور کرم سے ان عشق اور محبتوں کے خزانوں کو لیے بیٹھے ہیں، اور جس ہستی کا ہم عرس منا رہے ہیں وہ بھی انہی میں سے ایک تھے کہ جو خود بھی عشق مصطفیٰ، عشق اولیاء سے جن کا سینہ روشن اور مستنیر تھا، بلکہ جو ان کی صحبت میں آتا تھا، جو ان کے پاس بیٹھتا تھا، ان کی گائیڈ لائن میں آتا تھا، کوئی شاگرد ہونے کی حیثیت سے، طالب علم ہونے کی حیثیت سے، رہنمائی لینے والے کی حیثیت سے خالی نہیں جاتا تھا، اس کا سینہ بھی عشق اولیاء اور مصطفیٰ سے جگمگا دیا کرتے تھے. یعنی ہمارے علامہ حافظ محمد اکرم رحمہ اللہ علیہ، اللہ رب العزت ان کی قبر انور پر کروڑ 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 رحمتیں نازل فرمائے. یہ رب کا کرم اور اس کا انعام اور اس کا احسان ہے. الحمدللہ حافظ محمد اکرم رحمہ اللہ علیہ جیسے محبت کرنے والے، اللہ اور اس کے حبیب کی محبتوں سے سینے کو روشن اور عالم کو اس طرف گائیڈنس دینے والے، رہنمائی دینے والے ہستی کا آج ہم اور آپ سب عرس بھی منا رہے ہیں. یعنی اگر ہم ایک طرف دیکھیں کہ کیا یہ کم ہے کہ انہوں نے ماشاءاللہ کس طریقے سے عشق مصطفیٰ کے چراغ روشن کرنے کے لیے اس دنیا سے تو وہ تشریف لے گئے، پردہ فرما گئے، لیکن دیکھو کہ ساری زندگی ہم اور آپ جانتے ہیں انہوں نے ماشاءاللہ. ابھی بھی میں بات کرتا آ رہا تھا ہمارے رفاقتویہ سے اور جو بقیہ احباب سے کہ کتنے احباب اور ساتھیوں کو اس سیالکوٹ، اس چرنڈ کے اندر کتنے ایسے لوگ ہوں گے، کتنے ایسے بچے ہوں گے جو جوان ہو گئے اور اب پھر بڑھاپے کی دہلیز پر، لیکن انہوں نے اللہ کے کلام کو جو پڑھنا سیکھا، اس کے معنی سیکھے. کتنی بڑی بات ہے کہ جس سے پڑھنا سیکھا وہ حافظ محمد اکرم رحمۃ اللہ علیہ، کہ آج کتنے بچوں کو انہوں نے قرآن پڑھا دیا، قرآن کی تعلیم سے اس زیور سے آراستہ کر دیا. اور یہ کام تو انہوں نے اپنی زندگی کے اندر علم سے محبت، قرآن سے محبت، خود بھی پڑھاتے رہے ساری زندگی، ساتھ میں مدرسے کا قیام بھی کر دیا کہ میں اس دنیا سے چلا جاؤں تو یہ کام رک نہ جائے، ختم نہ ہو جائے. وہ ادارہ بھی بنا گئے اور اپنی اولاد حافظ محمد زبیر اور ان جیسے بچوں کو تیار کر گئے کہ میں چلا جاؤں یہ کام ختم نہیں ہونا چاہیے، قیامت تک اللہ کے کلام کو پڑھانے والے بھی رہنے چاہیے اور سینے روشن کرنے والے بھی. اللہ آج دیکھیے وہ ساری زندگی وہ سلسلہ، کتنے احباب، کتنے ساتھی قرآن پڑھ کے تیار ہو رہے ہیں، کتنے نوجوان تیار ہو رہے ہیں، کتنے احباب اور ساتھی تیار ہو رہے ہیں. تو اللہ کا یہ فضل، اس کا انعام اور اس کا یہ کرم ہے، اور یہ بہت بڑا انعام ہے. در حقیقت یہ میرے حبیب علیہ السلام کی اس سنت پر عمل اور خالق کائنات کے اس حکم پر عمل کہ اقرأ وربک الاکرم. جب پہلی وحی نازل ہوئی تھی تو خالق کائنات نے کس محبت سے کہا تھا، حبیب پڑھانا، پڑھنا، پڑھ حبیب، پڑھیے. کیا کہ وَرَبُّكَ الْأَكْرَمُ نام لیا کہ کیوں کہ وَرَبُّكَ الْأَكْرَمُ اس رب کے نام سے جو کریموں کا کریم ہے، عطا کرنے والوں کا عطا کرنے والا ہے،
اس علم کی طرف کس خوبصورت انداز سے رغبت. تو مصطفیٰ نے تو خود سکھایا تھا. وہ جب جبرائیل وحی لے کر آئے تھے، جب پہلی وحی، اور جب وہ بار بار کہتے رہے اخذانی وقتنی، بخاری شریف کی پوری حدیث موجود ہے، اہل علم موجود. اللہ اکبر. جو حدیث شریف میں آتا ہے جب پہلی وحی نازل ہو رہی تھی، اقرا بسم ربک، یہ پہلی وحی جب، تو اس وقت فرشتے نے بار بار کہا کہ جبرائیل نے یا رسول اللہ اقرا پڑھیے، نہیں پڑھا. ما انا بقارئ، حبیب نے فرمایا ما انا بقارئ. کیا؟ ما انا بقارئ. اللہ ہوگا. اچھا، لوگ اس کا دوسرا معنی کر رہے ہوتے ہیں کیا کہ رسول اللہ علیہ الصلوۃ والسلام، دیکھو حضور نے خود کہہ دیا تھا میں پڑھا ہوا نہیں ہوں. ما انا بقارئ، میں پڑھا ہوا نہیں ہوں. اللہ اکبر. حدیث میں جو آتا ہے کہتی جبرائیل نے آپ کو دبایا، اخذنی غطانی ارسلن، جتنی بلغ منی الجہد، جتنی کوشش کر سکتے تھے کوشش کرتے، پھر کہتے اقرا، حضور پڑھے. ایک مرتبہ یہی کام کیا، مصطفیٰ نے کہہ دیا ما انا قارئ. پھر دوبارہ جبرائیل نے یہی کام کیا، اخذنی غطانی، پکڑا دبایا، بلغ منی الجہد، جتنی کوشش کر سکتے. کہا محمد اب پڑھیے اقرا. کہا ما انا بقارئ، پڑھنے والا نہیں. پھر دوبارہ یہی کام. اللہ اکبر. اللہ. بات سمجھ رہا. ایک مرتبہ یہی پکڑا، پڑھو. حبیب نے کہا نہیں پڑھتا، نہیں پڑھنے والا. پھر کہا پڑھو، کہا نہیں ہوں پڑھنے والا. پھر پکڑا دبایا، کوشش کی حضور پڑھے نا، کہا نہیں ہوں پڑھنے والا. اب دوسرے جو ساتھی ہیں لوگ ہیں وہ اس کا دوسرا معنی کہ دیکھو محمد نے کہا میں پڑھا ہوا نہیں ہوں. میں اکثر اس جگہ پہ کہتا ہوں وہ پڑھے ہوئے نہیں ہیں. کاش اس کا معنی سمجھ لیتے. عربی میں کیا معنی ہوتا ہے؟ عربی میں قارئ اس میں فاعل کا صیغہ ہے، قارئ فاعل کے وزن پر ہے. اس کا یہ معنی کیسے ہو گیا پڑھا ہوا؟ یہ تو اس میں مفعول کا معنی ہے. یہ تو اس میں مفعول کا معنی ہے کہ میں پڑھا ہوا نہیں ہوں. یوں کہتے ہیں نا مقرون، معنی مقرون، میں تو پڑھا ہوا نہیں. کہا معنی قارئ. اور ابھی بھی اہل عرب کا دستور، یہ تو آپ کو لنگوسٹک کے اعتبار سے بتا رہا ہوں، گرامیٹیکل اعتبار سے. اب آپ عرب کے دستور کے مطابق آ جائیے. ابھی بھی آپ عرب میں جائیے، ایجپٹ میں جائیں، دبئی میں جائیں، سعودیہ کے اندر جائیں. وہ ایک آدمی جا رہا ہوگا، آپ اس سے کہنا چاہتے ہیں یہ صیغہ وہ کب استعمال کرتے ہیں؟ فاعل کا وزن. مثلا اب آپ جانا چاہتے ہیں اس وقت بازار میں، آپ کہتے ہیں هل انت ذاهب معي الى السوق. ذاهب فاعل کے وزن. تو وہ کیا کہیں گے؟ مثال اس کا دل چاہ رہا ہے کہ وہ نہیں جانا چاہتا، وہ کہے گا ما انا ذاهب، والله ما انا ذاهب الى السوق، میں نہیں جانے والا. یعنی میرا دل نہیں چاہتا، میں نہیں چلتا، تو جانا چاہ چلا ہے. هل انت ذاهب الى السوق، اس نے کیا کہا؟ ما انا ذاهب، میں نہیں چلنے والا. یہ نہیں کہ میں گیا ہوا نہیں ہوں. بات سمجھنا. کیا کہا؟ ما انا ذاہب، یعنی میں چلنے والا، ابھی نہیں چلتا، میں بھی نہیں جا رہا، میرا دل نہیں چاہ رہا. کسی نے آپ کے آگے پانی پیش کیا کہ اشرب مولانا، واللہ پیو پانی. عرب والے کیا کہیں گے؟ ما انا شارب، واللہ ما انا شارب. اب شارب فاعل کا وزن ہے. کیا وزن ہے بولیے؟ فاعل. شارب وہی قارئ والا، قاری صاحب. ہاں شارب پینے والا، یعنی ما انا شارب، میں پینے والا نہیں، یعنی میرا دل نہیں چاہ رہا، میں نہیں پیتا. یہ معنی حال پر دلالت کرتا ہے، میں یہ کام نہیں کرتا. بات سمجھ آئی ہے؟ یہ نہیں کیا یہ کام نہیں کرتا، ابھی نہیں پیتا، ابھی پینے کا دل نہیں چاہ رہا. ما انا ذاہب، میرا ابھی جانے کا دل ہے، میں نہیں جاتا، میں ابھی نہیں پیتا. اسی طرح رسول اللہ نے کہا ما انا قارئ. یہ نہیں کہا پڑھا ہوا نہیں، کہا نہیں پڑھتا. بتا دیا، کیونکہ بار بار کہہ رہا ہے جبریل پڑھیے پڑھیے. نہیں، جب جبریل نے کہا اقرأ بسم ربک، جب کہا اقرأ بسم، حبیب اب اپنے رب کے نام سے پڑھیے، تو کہا اب پڑھتا ہوں اقرأ بسم ربک. اللہ سبحان اللہ. تو در حقیقت مصطفیٰ نے کائنات میں آنے والوں کو، قیامت تک آنے والوں کو پیغام دے دیا، بتا دیا. دنیا تو یہ کہہ رہی تھی مصطفیٰ پڑھا ہوا نہیں، معاذ اللہ. ان کا یہ نتیجہ، وہ یہ ترجمہ کرتے مانا دیکھا مصطفیٰ. ارے مصطفیٰ قیامت تک آنے والوں کو پڑھا رہا ہے. قیامت تک آنے والا میرا حبیب یہ پیغام دے رہا ہے، کائنات میں قیامت تک آنے والوں کو پڑھا رہا ہے، ان کو ایجوکیٹ کر رہا ہے.
ہے، انہیں ٹرینڈ کر رہا ہے، انہیں یہ بات سمجھا رہا ہے میرا حبیب کہ جب بھی علم پڑھنا، جب بھی علم کا آغاز کرنا تو اس خالق کو مت بھولنا جو علم کا مالک اور خالق ہے۔ در حقیقت علم کا مالک ہے، علم عطا ہی وہ کرتا ہے، علم دیتا ہی وہ ہے۔ جو اس سے بے نیاز ہو جاتا ہے وہ کبھی نہ اہل علم بن سکتا ہے نہ کسی کو علم دے سکتا ہے۔ اسی لیے اس ذات کو یاد رکھنا، اقرا بسم ربک، اقرا بسم ربک۔ یہ پیغام دے دیا مصطفیٰ، یہ ساری کائنات کو پیغام دے دیا کہ علم کا آغاز کرنا، علم جب پھیلانا تو اپنے خالق اور مالک کو یاد رکھنا۔ دوسرا اس میں ایک اور نکتہ لیا، یہاں سے ایک اور بات بھی تھوڑا سا، یہ بات سوچا تو کچھ اور تھا کہ کوئی اور بات بھی ذکر کرتا، لیکن اچانک بات اقرا سے چل پڑی، اور پھر وہاں جو آیت کا انتخاب کیا تھا وہ ہمارے حافظ اکرم صاحب کے ساتھ بھی، ان کا نام بھی اکرم، تو اس اکرم جو اقرب الاکرم ہے، وہ اکرم جو کریموں کا کریم ہے، انہی کے کرم سے تو ہمارے حافظ اکرم صاحب نے بھی قرآن کریم کا خوب علم پھیلایا، تو پھر بات کہیں اور نکل چلی۔ تو بات اب یہ ایک اور نکتہ تمہیں ایک سمجھاؤں، ایک اور بات بتاؤں اس سورت اور اس آیت مبارکہ کے تحت۔ دیکھو آج کے دور میں، جدید دور کے اعتبار سے، اور اگر آپ انٹرنیشنلی اگر آپ غور و فکر کریں اور دیکھیں تو مسلمان کو انتہائی درجے ٹیررسٹ، ایکسٹریمسٹ اس وقت کہہ دیا گیا ہے، انہیں بتا دیا گیا، ثابت کر دیا ہر اعتبار سے، اور یہ بتایا گیا کہ مسلمان جو ہے مصطفیٰ کا فالوور، یہ دین اسلام جو اسلام کی بات کرنے والے ہیں مسلمان، یہ دہشت گرد ہے، یہ تشدد پسند ہے، ان کا ایک ہی کام ہے بم باندھتے، دھماکہ کرتے، لوگوں کو مارتے، ان کا علم سے کوئی واسطہ نہیں، ان کا پڑھائی لکھائی سے کوئی واسطہ نہیں، اور جو علم والے وہ کون ہے؟ وہ ہم گوری چمڑے والے، یورپ والے، امریکہ والے جو ترقی کر رہے ہیں، جو چاند تک، وہ آسمان اور مریخ کو دنیا میں کہاں کہاں کمندے ڈال رہے ہیں، میڈیسن کے اندر کیا ترقی، اب تو آرٹیفیشل انٹیلیجنس آ گئی ہے، آرٹیفیشل مصنوعی ذہانت، یعنی بھی انسانوں کی ضرورت ختم کر دی۔ یہ کہ علیحدہ ٹاپک ہے، جب ڈسکس میں کرتا ہوں اس حوالے سے، کس طرح یہ دجال کی تیاری ہے، کس طریقے سے آرٹیفیشل انٹیلیجنس آ چکی ہے کہ اب آپ کو ضرورت، انسانوں کی ضرورتیں ختم کر دی، سارے کام آٹومیٹکلی ہوں گے، آپ کے امراض ہیں اس کے لیے بھی اب ڈاکٹر کی ضرورت نہیں رہے گی، اندر چپ داخل کر دی گئی، وہ جائے گی خود بخود ڈیٹیکٹ کرے گی آپ کو کیا مرض ہے، خود ہی آپ کا مرض تشخیص کرنے کے بعد آٹومیٹکلی اندر ہی وہ میڈیسن دے دی جائے گی، آپ خود بخود صحیح، یعنی ہر چیز مصنوعی ہوتی جا رہی ہے، ہر چیز مصنوعی، میڈیسن کے اندر کیا، کاؤنٹنگ کے اندر کیا، دنیا بھر کے دوسرے معاملات میں کیا، اینالائز ہونے کے اندر کیا، پولیٹیشنز میں کیا، ہر جگہ آرٹیفیشل انٹیلیجنس بہت طاقت، جس کو مصنوعی ذہانت اور آئی ٹی جس میں، تو دنیا کہاں سے کہاں۔ اب انگریز کا نظریہ، یہود و نصارہ کا، کہ در حقیقت ہم ہیں ترقی یافتہ، ہم ہیں علم والے، یہ تو جاہل ہے، یہ مسلمان، یہ جو محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کے دین رکھنے والے جو کہتے رہتے ہیں، ان کا تو کیا واسطہ علم کے ساتھ، ان کا کیا تعلق دین کے ساتھ، یہ تو مشہور کسی لیے کسی کی مسجد پہ حملہ کرنا ہو، امام بارگاہ پہ حملہ کرنا ہو، لوگوں کو مارنا ہو، ان کو آگے کرو، یہ ہے دہشت گرد، ایکسٹریمزم، یہ ایکسٹریمسٹ، ٹیررسٹ، ان کا ہے یہ ان کے لیے، یہ ہمیں چھاپا خود ہی لگا، یہ ایک علیحدہ موضوع، اس پر میں نے پی ایچ ڈی میں کچھ ذکر کیا ہے کہ کس طریقے سے انگریز کی کانسپیریسی ہے، کیسے وہ کام کرتا ہے، کس طریقے سے وہ سازشوں کے خود جال بنتا، خود ہی یہ سارے کام کرتا ہے، پھر خود ہی ہمارے نام لگاتا ہے، ہاں کس کو دہشت گرد بنانا ہے، کس کو اچھا بنانا ہے، کس کو ہیرو بنانا ہے، کس کو زیرو، یہ سارا یہود اور نصارہ کا بہت بڑا کھیل ہے، بہت بڑا کھیل۔ تو اب عالم کیا، لیکن انہوں نے ہمیں اور آپ کو یہ ثابت کیا اور آج تک کرتے جا رہے ہیں۔ اب آپ میڈیا میں چلے جائیے، یہی نظر آئے گا، مسلمان دہشت گرد، مسلمان بالکل پیچھے جاہل رہنے والا، اس کے پاس کچھ نہیں۔ یورپی میڈیا، مغربی میڈیا میں جائیں، یہاں جائیں، ہر جگہ دیکھیں یہی بات، جو تعلیم والے ہیں، علم والے ہیں، وہ تو جناب یورپ والے، وہ تو امریکہ والے، وہ تو گوری چمڑی والے،
اس زاویے سے پورا ذہن پوری دنیا کا بدلا جا رہا ہے. مسلمانوں کے لیے رسول اللہ کے فالوورز کے لیے ہر اعتبار سے ان کی ذہن سازی کرتے ہوئے, اور ہم مسلمان بھی اب یہی سمجھتے ہیں واقعی ہم جاہل, ہمیں کیا پتا, ہمارا علم سے کیا تعلق, ہمارے دلوں میں بھی یہ بٹھا دیا, ہمارا تو یہی کام ہے روزی روٹی کے لیے لے جاؤ دوسرے کام کر لو, علم سے کوئی واسطہ نہیں, ہمارا کیا واسطہ, اور علم ان کا. اب میں جہاں یہ نکتہ اور یہ بات تمہیں سمجھانا چاہ رہا ہوں, یہ آج وہ سازش کر کے اس پیمانے پر پہنچے, اس نکتے پر, اور دنیا کو ثابت کروا رہے ہیں, زور لگا رہے ہیں مسلمان دہشت گرد, علم سے تعلق نہیں, وہ جاہل نرا, اس کا کوئی واسطہ نہیں. اور اس کانسپیریسی, اس سازش کو میرا حبیب 1400 سال پہلے دیکھ رہا ہے. اور خالق کائنات جب وحی کا آغاز کرتا ہے, اب میں جو بات سمجھانا چاہتا ہوں, جو نکتہ دے کے جانا چاہتا ہوں, اس علم کی محفل سے, دستار فضیلت کی بھی ماشاءاللہ محفل, علم کی بھی, حافظ اکرم صاحب نے بھی علم ہی پھیلایا تاکہ وہ مناسبتیں سمجھ آ جائیں کہ علم کیا چیز ہے, کیا چیز ہے علم. اللہ, تو اب غور کرو کہ جب 1400 سال پہلے یہ میرا حبیب اس کانسپیریسی کو کہ مسلمانوں کے لیے دنیا کیا کرے گی, کیا ہوگا, خالق کائنات جب آغاز کر رہا ہے, یہ پہلی بار رب کائنات اپنے حبیب کے ساتھ ہم کلام ہو رہا ہے غار حرا کے اندر. یہ پورا واقعہ بخاری شریف کی حدیث باب بدء الوحی, کیسے وحی کا آغاز ہوا, دیکھنا چاہے پورا دیکھ سکتے ہیں. رسول اللہ تنہائی کے اندر نکل جاتے تھے, اللہ رب العزت کی عبادات, اس کو پکارا کرتے تھے, کوئی دن یتزود فیہ یتحنس فیہ, اس میں عبادتیں کرتے, غار حرا میں جاتے جاتے اس کو جب پکارتے مناجات کرتے, ایک دن وہ آیا کہ خالق نے اپنے حبیب کو جواب دیا. وہ پھر وہی پہلی وحی. اب جو میں بات ذکر کر رہا ہوں, جو پہلی بار ہم کلام ہو رہا ہے خالق اپنے حبیب سے بات ہو رہی ہے, حبیب سے گفتگو کا آغاز. اب اور آپ کو پتا ہے قرآن تو آفاقی, ساری کائنات کے معاملات اور ہر مسئلے کا حل, تو اس میں آپ کو پتا ہے میڈیسن کا بھی ہے, سائنس سے بھی متعلق ہے, اکاؤنٹنگ سے بھی متعلق, اکنامکس سے, معاشی مسائل اس کے بھی, ازدواجی مسائل اس کے حل, طلاق کے مسائل, معاشرت کے مسائل سارے موجود ہیں نا, وراثت کے مسائل چوتھے پارے میں, ہر چیز ہے نا قرآن کے اندر. میں اکثر کہتا ہوں اپنے لیکچر میں, ولا رطب ولا یابس الا فی کتاب مبین, کائنات کا کوئی علم, کوئی چیز, ولا رطب ولا یابس, کیا خوبصورت بلاغت ہے. کہا نہ کوئی خشک نہ کوئی تر, یہ خشک اور تر, کیونکہ جدید سائنس یہ کہتی ہے اس کائنات میں خشک اور تر کے علاوہ کوئی اور چیز نہیں ہے, تیسری ہے. خالق نے وہی چیز اپنے ولا رت والا یاد ہے, کائنات میں کوئی خشک اور تر, یعنی کائنات کا جو علم لینا چاہتے ہو, اکاؤنٹنگ کا لینا چاہتے ہو, اکنامکس کا لینا چاہتے ہو, میڈیسن کا لینا چاہتے ہو, اسپورٹ کا لینا چاہتے ہو, آئی ٹی کا لینا چاہتے ہو, حدیث فقہ, جس علم کو حاصل کرنا چاہتے ہو اس کتاب لا ریب کو کھولو, وہ علم ملتا چلا جائے گا. خالق نے 1400 سال. اب جب سارے علوم ہیں اور تمام مسائل کے حل اس میں ہیں, تو ہو سکتا تھا رب پہلے گفتگو کا آغاز یہاں سے کرتا, یا ایھا الناس اتقوا ربکم الذی, پہلے توحیدی کی بات ہو جاتی, ایک مثال ہے, پہلے عقائد آ جاتے. اچھا, عقائد کے علاوہ کچھ نہیں تو معاشرتی اور سماجی مسائل آ جاتے, جو نکاح کی آیات آئی ہیں قرآن میں, نکاح کی آیات, طلاق کی آیات ہیں, اس کو ساری وہ پہلے گفتگو ہو جاتی. حبیب طلاق کے یہ مسئلے ہیں, نکاح کے یہ مسئلے ہیں, بھئی پہلا کلام ہو رہا ہے نا. معاشرتی مسائل ہیں, لوگ پریشان ہیں, معاشرتی مسائل جب پہلے نکاح کی بات آ جائے, طلاق کے مسئلے آ جائیں, پہلے روزگار کے مسئلے آ جائیں, پہلے اکنامکس سے متعلق مسئلے آ جائیں, پہلی مرتبہ اپنے حبیب سے کلام کر رہا ہے تاکہ لوگوں کے مسائل. لیکن توجہ چاہتا ہوں, یہ آخری نکتہ عرض کر کے اختتام کر رہا ہوں تمہیں, ایک فکر اور فلسفہ دے کہ پہلی دفعہ حبیب سے گفتگو ہو رہی ہے کہ تاکہ ساری امت نہیں رہتی, قیامت تک یہ پیغام جائے گا. بے شمار مسائل, بے شمار علوم, کسی چیز کے ساتھ بھی رب آغاز کر سکتا تھا, لیکن معاشرتی مسائل کے ساتھ آغاز نہیں, سماجی نہیں, اکنامکلی نہیں, سائنسی نہیں, ہے سب کچھ. وہ بعد میں آہستہ آہستہ نازل ہوتا رہا, تدریجن قرآن کے اندر سب کچھ. لیکن پہلی مرتبہ جو گفتگو کا آغاز کیا, جو پہلی مرتبہ حبیب سے خطاب اور کلام, وہ آغاز ہی یہ کیا, اقرأ بسم ربک. حبیب پڑھ لے, حبیب علم پڑھ لے, پڑھا لے, اقرأ بسم ربک وَاقْرَأَ رَبُّكَ الْأَكْرَمُ. علماء کہتے ہیں پہلے اقرأ میں پڑھنا تھا, حبیب اپنے خالق سے سیکھ لے, اور اقرأ رَبُّكَ الْأَكْرَمُ کہ کہا حبیب اب جو خالق سے سیکھا تھا ساری کائنات کو سکھا دے.
اللہ اکبر اللہ اکبر اللہ اکبر اللہ. تو در حقیقت یہ پیغام دے دی، ایک فکر دے دی، ایک سمجھا دی ایک بات کہ علم کیا شے ہے، علم کیا شے ہے. جس کو دنیا آج کہہ رہی ہے کہ مسلمان کا اس سے تعلق نہیں ہے، ان کو بتاؤ میرے مصطفیٰ سے پہلا کلام ہی علم کا تھا. پہلا کلام ہی بولو نا، علم کا تھا. خالق علم دے رہا تھا، حبیب علم لے رہا تھا. اللہ رب العزت اس محفل کو قبول فرمائے. ہماری حاضری کو حافظ اکرم صاحب نے جو علم کا باغ لگایا ہے، اس کا جو ثواب ہے ان کو رہتی دنیا اللہ رب العزت قبر میں عطا کرتا رہے. یہ بچے جتنے بن کے نکلے ہمارے حافظ زبیر صاحب، جن کی اولادیں جو پڑھا رہی ہیں، اللہ ان سب کا اجر و ثواب ان کو عطا فرمائے. وما علیہ